السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو یہ ویڈیو بن رہا ہے یہ کس سلسلے میں بن رہا ہے؟ یہ بھی اسی سلسلے میں بن رہا ہے، حجر اسود کے سلسلے میں۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں نے حجر اسود کے بارے میں جو آپ کو ڈیٹیلز بتایا تھا، کن کن کنڈیشن میں حجر اسود کو عمرہ کرنے والے لوگوں کو نہیں چومنا چاہیے جو احرام کی حالت میں رہتے ہیں۔ آپ نے اگر وہ ویڈیو میرا دیکھا ہوگا تو بہت اچھی ویڈیو تھی، نالج فل تھی اور سیکھنے والی تھی، اور آپ لوگ جو حج پر جو لوگ آ رہے عمرہ پہ آتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند تھی کہ احرام کی حالت میں کن کن کنڈیشن میں حجر اسود کو اگر آپ چومتے ہیں تو آپ پر گناہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے دم بھی لگ جائے۔ تو آپ نے اگر سنا ہوگا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اور وہ ویڈیو بہت لمبا ہو رہا تھا تو میں نے اسے 8 منٹ میں کلوز کر دیا تھا، اور کچھ احتیاطیں اور بھی بچی ہوئی تھی، تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کے دوسرے پارٹ میں بتا دیتا ہوں وہ کیا کیا احتیاطیں ہیں جو حجر اسود کو ان کنڈیشن میں بھی نہیں چومنا چاہیے۔ اگر چوم سکتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث پاک بغور سن لیجئے، اسے یاد رکھیے، اپنے دل دماغ جسم میں اس کو بسا لیجئے۔ وہ کیا ہے حدیث پاک جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی اور مسلمان کو تکلیف ایذا نہ پہنچے۔ تو یہ حدیث پاک ضرور یاد رکھیے گا، حج و عمرہ میں آپ کو بہت کام دے گا اگر یہ حدیث پاک آپ کو یاد رہے گی، کیونکہ حج اور عمرہ وغیرہ میں جو مسائل ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے، کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک آسانی فرماتا، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی بھیڑ میں کچھ نہ کچھ مسائل ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا تو آپ کی بہت یہ ہوگی، مدد ملے گی اس حدیث پاک سے۔ تو چلے جی آپ کو میں بتاتا ہوں حجر اسود کو۔ دیکھیں حاجی لوگ اتنے دور دور سے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم لازمی حجر اسود کو چومیں، لیکن حجر اسود کو جب چومنے جائیں گے تو وہاں کا جو حال دیکھیں گے پھر ان کا ہمت ہار جائے گا۔ کیونکہ حجر اسود کو جو لوگ چومنے چاہتے ہیں وہ اس قدر وہاں دھکا مکی کوہنی مارا تو وہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مت پوچھیے۔ سمجھ لیجیے کہ اگر 55+ اگر کوئی میل ہے، اگر وہ کوشش کرے کہ میں حجر اسود چوم لوں تو بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، اتنی رش ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے اور منہ گھسا دیتے، کوئی پیچھے سے دھکا مارو، اس کی خانہ کعبہ کی دیوار سے چہرہ ٹکرا رہا ہے، حجر اسود کے جو سلور والا یہ لگا وہاں ٹکرا رہا ہے، دھکا مکی، ایسا طاقت کا استعمال ہو رہا ہے وہاں، جیسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کیا کرنے ہیں۔ یہ حرم ہے، حرم میں آپ کو عاجزی دکھانا ہے، انکساری دکھانا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اس گھر میں ہیں جو سب سے عظمت والا گھر ہے، اور یہاں آ کے حجر اسود ایک سنت عمل ہے جس کو چومنا، اور اس کے لیے اب اتنا دھکا مکی، کسی کا احرام کھل جاتا، ہم نے تو دیکھا کہ کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے، اس کو بڑے مشکل سے پھر پولیس وغیرہ نکالتی ہے، ایسا کنڈیشن ہوتا۔ کسی کا اوپر والا احرام چھوٹ جاتا، پھر وہ اپنا احرام ایسے ٹانتا تو سب کی ادھر سے ٹنا رہا، کسی کا ادھر سے ٹنا، جب نکلتا ہے اتنا زحمہ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، جب احرام ٹانتا ہے تو لوگوں کو خراشیں پڑ جاتی ہے، کسی کے منہ سے لگ کے آ رہی، تو یہ سب بہت مسئلہ ہوتا ہے جی۔ آپ دیکھیں گے وہ مناظر کو تو آپ کا ہمت خود ہی ہار جائے گا۔ اور جو میں نے حدیث پاک آپ کو بتائی ہے کہ مومن وہ ہیں جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو اس حدیث پاک کو اگر آپ سامنے رکھ کر وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ کسی کو دھکا دے کر، کسی کو کوہنی مار کے، کسی کو اوپر چڑھ کر، کسی کو تکلیف دے کر ایک سنت عمل کرنا، یعنی حجر اسود کو چومنا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ جب بھی آپ کو حجر اسود کو چومنے کی اتنی خواہش بنے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ
حج کا جو پہلا فلائٹ ہوتا ہے 1-2 دن والا، جو سب سے شروعاتی، تو اس کے 1-2 دن کے اندر اپنا فلائٹ کروا لیں، تو اس میں آپ کو بھیڑ نہیں ملے گا، آپ آسانی سے چوم سکتے ہیں۔ یا پھر عدم حج کے عدم قریب آئیے 2-3 دن پہلے، اور عدم آخری میں جائیے، تب آپ کو رش نہیں ملے گا، بھیڑ نہیں ملے گا، آرام سے لائن لگ کے آپ چوم سکتے ہیں وہاں پر۔ یہ ایسا لائن لگا کے، اس جب بھیڑ کم رہتا تو لائن لگا کے ایک ایک کر کے چومتے ہیں، تو اس میں آسانی ہوتی ہے، اس میں آپ آرام سے چوم لیجیے گا۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے، اس میں تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ایک سنت عمل کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دے کر، دھکا دے کے، اور اپنی احرام وغیرہ کھل جاتے لوگوں کے، اتنے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ آپ آسانی سے، اگر آپ عمرہ پہ آنا چاہتے ہیں تو ذی الحج کے آخری میں آئیے، یعنی 27-28 ذی الحج کو، اور محرم کے 5-4-3 تاریخ تک آئیے۔ اس وقت بھی حرم آپ کو خالی ملے گا، یعنی جب عمرہ کا ویزا شروع ہونا تو اسٹارٹنگ میں اپنا فلائٹ کروا لیجیے، شروع میں آ جائیے۔ جب عمرہ کا، ابھی تو عمرہ کا ویزا بند ہو جاتا ہے حج میں، جب حج کے بعد جب عمرہ کا ویزا کھلے تو آپ سب سے پہلے والا فلائٹ میں، یا 2-3-4 دن کے اندر والے فلائٹ میں آپ اپنا بک کروا لیجیے، جو لوگ عمرہ پہ آتے، تو حرم آپ کو خالی ملے گا، اور حجر اسود آپ آسانی سے چوم سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ میں اتنا پیسہ لگا کر آتا ہوں اور نہیں چوموں گا، وہ میرے بھائی، اب پیسہ لگا کر آئے صحیح بات ہے، لیکن وہ کنڈیشن بھی دیکھیں کہ کتنی رش ہے، اس میں آپ جائیں گے، آپ کو بھی تکلیف پہنچے گا، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچے گا، تو ایسا نہیں کرے۔ تو یہ اہم جانکاری تھی آپ کے لیے۔ میں تو کہوں گا کہ اس کنڈیشن میں نہیں چومیں، آپ اللہ پر دعا کریں، یا اللہ میں تیرے بندے مسلمان کو اس حدیث پاک کے تحت، جو مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے، تو یہ جو حالات ہے یہ دیکھ کے جاؤں گا تو مجھے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لوگوں کو بھی ہوگا، تو میں اس لیے دورے سے استعلام کر لے رہا ہوں۔ تو آپ کو اس میں انشاءاللہ اجر زیادہ ملے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے، کیونکہ اس میں آپ نیت بہت اچھی بن رہی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اسی طرح کا کام کرے کہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو اور اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ کرے۔ اور جو چشمہ وغیرہ پہن کے جاتے ان کے لیے تو اور مسائل ہے، ایک چشمہ گرا تو کانچ کا ہو تو پیر زخمی ہوگا، یہ زخمی ہوگا، مت پوچھیے، اتنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو چلے جی، یہ ایک اہم جانکاری تھی جو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی آئے گا، جس میں کہ آپ کو عمرہ کے طواف کے درمیان وضو وغیرہ کے مسائل بن جاتے ہیں، تو ان کا کیا حل ہے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پہ ہی کلوز کرتے، یہ بھی 8 منٹ کا لم سم بن گیا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے، اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے، اور اپنے ظفر کے سفر کو اجازت دے۔ جو بھی لوگ حج عمرہ پہ آ رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ پاک ہمارے لیے بھی خیر فرمائے، آسانی فرمائے، ہمیں بھی حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سب کے حج قبول فرمائے۔ حج قبول ہونے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر عمل کرے۔ صبر بھی بہت ضروری ہے، اور برداشت بھی بہت ضروری ہے، اور شکر بھی بہت ضروری ہے۔ یہ 3 چیز آپ کو ہمیشہ ساتھ لے کے حج میں چلنا ہے، کیونکہ بہت مشکلیں آتی ہے۔ کچھ آج بھی تو تھوڑا کم ہو گیا ابھی، کیونکہ جیسا گورنمنٹ کا نظام ابھی بنا ہے، اتنی اسٹرکٹ بنائی ہے کہ ابھی انشاءاللہ حاجی لوگ کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن آپ کا 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، یہ تھوڑا آزمائش والا رہتا ہے، تو صبر اور تحمل کا یہ رکھے، اور اچھے انداز سے اپنے ہر ارکان کو پورا کرے۔ تو ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ، ظفر کے سفر کو اجازت دے، اپنی دعا میں یاد رکھے۔